والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے. ایک اور جمعہ اور پھر ایک اور پھر یہ مہینہ ختم. اس مہینے میں ہم نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، کچھ گولز بنائے ہیں. ہم نے کیا اپنی زندگی میں کرنا ہے اور اس رمضان میں کیا پانا ہے، اس کے لیے سب اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں اس سے ایک سٹیپ ضرور آگے لینا ہے، اور یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے. یعنی جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہیں، جس لیول پہ بھی ہیں، رمضان کی وجہ سے بہتری آنی چاہیے. جیسے اگر میں پہلے بھی نماز پڑھتی ہوں اور پہلے بھی قرآن پڑھتی ہوں، تو اب اس میں بہتری کیسے لاؤں؟ اگر میں حجاب نہیں کرتی تھی تو اب میں حجاب کرنے لگوں. اگر پہلے سے حجاب کرتی ہوں تو اس کو بہتر کیسے بناؤں؟ اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو اب صرف فرض نماز تک نہیں، اس سے آگے بڑھ کے تہجد کے لیے کیسے کوشش کروں، اشراق کے لیے کوشش کروں. اسی طرح تہجد بھی پڑھتی ہیں تو اس کو مزید کیسے خشوع کے ساتھ خوبصورت بناؤں، باقی نمازوں میں کیسے خشوع پیدا کروں. اگر قرآن پڑھتی ہوں تو اس سے آگے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کروں، سمجھتی ہوں تو اس سے آگے عمل میں بڑھوں. یعنی ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ لیول پہ ہے. چونکہ لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو ابھی تک اپنی نمازوں کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں کہ 5 وقت کی فرض نماز میں سے بھی اس سے کچھ مس ہو جاتا ہے، تو وہ ابھی تہجد کے لیے کوشش نہ کرے. وہ پہلے اپنی ان نمازوں کو فکس کریں. جو پہلے قرآن ہی نہیں پڑھتے تو پہلے تو قرآن کی طرف آئیں، تب وہ آگے کی کوئی منزلیں عمل کی اور اس کے بعد حفظ کی اور یہ سب منزلیں تو بعد کی ہیں، اور گرامر سیکھنا اور فلاں یہ بہت بعد کی باتیں ہیں. پہلے آپ بیسکس پہ آئیے، اور جو بیسک پہ کھڑے ہیں وہ اس سے اوپر کا سٹیپ لیں. جو اوپر کھڑے ہیں وہ ایکسیلنس میں جانے کی کوشش کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنی جس جگہ پر ہے اس پر مطمئن نہ ہو جائے، اور یہ نہ سوچے کہ بس میں تو کافی کر ہی رہی ہوں. نہیں، ہر بندے کے پاس روم ہے امپروومنٹ کا کہ وہ اس سے بڑھ کے آگے ہو. ہم تو کچھ بھی لیول پہ نہیں ہیں، اور ہم سمجھ لیتے ہیں بعض دفعہ کہ میں تو سب کچھ کر لیا، میں تو یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کرتی ہوں. 2-4 چیزیں ہم نے اپنے ذہن کے اندر بٹھائی ہوئی ہیں اور ان کو کر کے بس مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ابھی گنجائش ہے ہماری نمازوں میں، قرآن میں، ہمارے اور نفلی جو ہماری عبادات ہیں ان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے صدقہ و خیرات میں، ہمارے معاملات میں لوگوں کے ساتھ. تو ہم پہلے تو دیکھیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں، اور اس کے بعد اس سے اوپر والے درجے پر جائیں. کیونکہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تو ہم کبھی بھی دنیا سے جاتے وقت ہائی لیول پر ریٹائر نہیں ہوں گے. دیکھیں، دنیا کے معاملے میں کبھی کسی نے نہیں یہ کہا کہ میرے پاس کافی پیسہ ہے، اب میں سوچتی ہوں کہ اب کیا ضرورت ہے. اور نہیں، وہ کہتے ہیں جتنا ہے اس سے بڑھ کے ہو. جو ملینئر ہے وہ بلینئر بننے کی کوشش کرتا ہے. جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے. جو لاکھ پتی وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے. جس کے پاس 1000 ہے وہ کہتا ہے لاکھ ہو جائے. لیکن نیکیوں میں ہم اتنی جلدی مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟
ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کافی ہے؟ ہم جہاں ہیں نا بہت اچھے ہیں، اور آلویز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے تو پیچھے کتنے سارے لوگ ہیں، اور کتنے سارے لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے. کبھی پیسوں کے معاملے میں بھی سوچتے ہیں کہ میرے پاس لاکھ ہے تو کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس میں کیوں آگے بڑھنے کے لیے اتنی کوششیں، اتنے جتن کرتے ہیں کہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں جیسے کہ وہی مقصد حیات ہے، جبکہ ہماری زندگی کا وہ مقصد تو نہیں. ہماری زندگی تو یہ مقصد ہے کہ ہم یہاں پہ نیک عمل جمع کر لیں تاکہ وہاں پر ہم سرخرو ہو سکیں، وہاں کے عذابوں سے بچ سکیں، کیونکہ وہاں پر عمل کا سکہ ہی چلنا ہے. تو یہ دنیا سے جب ہم نے ریٹائر ہونا، ایک دن ریٹائر ہو جانا، جیسے لوگ جاب سے ہوتے ہیں اس طرح زندگی سے بھی ریٹائر ہونا ہے. اور اس ریٹائرمنٹ پہ ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں لوگ اپنی پوری زندگی ہر مہینے اپنی تنخواہ سے پیسے کٹواتے رہتے ہیں. کس لیے؟ ریٹائرمنٹ کے لیے، کہ جب ریٹائر ہوں گے تو یہ سب ملے گا، چاہے ان کو مہینے میں سے کچھ تنخواہ میں کمی کرنی پڑے، گزارا کر لیں گے، لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے ضرور کچھ کرتے ہیں. حالانکہ کیا ان کو یہ یقین ہے کہ ریٹائر ہوں گے بھی یا نہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں. مگر ایک ایسی چیز جس کا یقین بھی نہیں ہے، اس کے لیے کٹواتے رہتے ہیں اپنی ہر تنخواہ سے. گھر میں چاہے مشکل ہو رہی ہو لیکن پھر بھی اس فنڈ میں ضرور ڈالتے ہیں. تو کیا بات ہے کہ وہ چیز جو یقینی ہے، اور وہ ہے دنیا سے ریٹائرمنٹ، موت. اس کے لیے ہم اپنی ڈیلی لائف میں سے کچھ بھی نہیں کٹواتے کہ تھوڑا وقت دنیا سے نکال کے اس کو دے کہ مجھے اس دن کے لیے چاہیے، وہ میری ریٹائرمنٹ کا دن ہے. ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، شادی کے دن کی تیاری سال بھر سے کرتے ہیں، امتحانوں کی تیاری کتنے مہینے سے کرتے ہیں، جاب انٹرویو کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں، کہیں سفر پہ جانا ہو تو تیاری کرتے ہیں. ان میں سے سب چیزیں چانس پہ ہیں، یہ پتہ نہیں ہے ہوتی ہیں یا نہیں، یقینی نہیں ہے. مگر ایک دن وہ ضرور آنا ہے، اور وہ اتنا یقینی ہے جیسے سورج کا مشرق سے نکلنا یقینی، اور وہ ہے ہمارے جانے کا دن. ہم دنیا میں آنے کے دن کی کیسے تیاری کرتے ہیں کہ بچے کی ہر چیز لا کے رکھی جاتی ہے، مگر جانے کے دن کی کوئی تیاری تو دور کی بات سوچتا تک بھی نہیں کہ وہ دن بھی تو آنا ہے. میری وہ بھی تو ریٹائرمنٹ ہے، اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے. اور وہ تیاری کیا ہونی چاہیے کہ مثلاً آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ جس دن میری روانگی ہوگی اور میں خداحافظ کر رہی ہوں گی ساری دنیا کو، ہر چیز کو یہاں کی میں الوداع کہہ دوں گی، کیونکہ میں نے یہاں پہ کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا ہوگا. وہ دن میں کیا چاہتی ہوں کہ میرا کیسا ہونا چاہیے. جیسے ہر لڑکی سوچتی ہے نا میری شادی کا دن ایسا ہونا چاہیے، میں وہاں سے میک اپ کراؤں گی، اس ڈیزائنر کے کپڑے پہنوں گی، اس ہال میں میری شادی ہونی چاہیے. کتنی پلاننگ ہوتی ہے. آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے تو کوئی میک اپ آرٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، کسی ڈیزائنر کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نہ میک اپ چاہیے نہ فینسی کپڑے چاہیے. ہاں خوبصورت عمل ضرور چاہیے، آسان عمل. تو کبھی بیٹھ کے اس بات کے اوپر بھی سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں کہ وہ دن میرا کیسا ہو. اس دن میں خوش ہوں یا اس دن میں ڈپریس ہوں، حسرت میں ہوں، یا اس دن میں رو رہی ہوں کہ کیوں میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے تو عمل کرنا تھا اور وہ میں نہیں کر پائی، یا جیسا عمل کرنا تھا ویسا نہیں کر پائی، بہت لو لیول کا کیا، ہائی لیول کا کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کچھ امپروومنٹ ہی نہیں کی. تو کیسا چاہتے ہیں آپ؟ کبھی نہیں سوچا تو اس کو بھی سوچئے
یہ بھی ایک دن ہے جو سوچنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ یقینی ہے، اور جو چیز یقینی ہو تو سمجھ لیں وہ آ گئی، وہ پہنچ گئی۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، مگر ہماری بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنی حقوق العباد کو دیکھیں، کیسے بہتری لائیں گے، کیا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے، کیونکہ بعض دفعہ انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ میں کیا کیا کروں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مجھ سے ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی۔ کوئی بات نہیں، ون بائی ون کریں، فرسٹریٹ نہ ہو، مجھ سے ہوتا ہی نہیں، میں کیا کروں، اللہ سے مدد مانگے نا، کسی اور سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، وہی ہے جو توفیق دے سکتا ہے۔ ہم تو کبھی بھی پورے نہیں پڑھ سکتے ہر چیز میں، لیکن جب تک اللہ کی مدد نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گی۔ تو بہت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، راتوں کو آنکھیں کھلیں تو اللہ سے مدد مانگے، افطار کرتے ہوئے مانگے، سحری کے وقت مانگے، اللہ مجھ سے ہو نہیں رہا، میں اسٹرگل کر رہی ہوں، میں بہتری لانا چاہتی ہوں، مجھ سے ہو نہیں رہی، اللہ تو کرا لے۔ لیکن کم از کم فیصلہ تو کریں نا کہ ہم نے بہتری لانی ہے، میں نے ٹھیک ہونا ہے، میں نے اچھے اوپر کے ایکسلنس کے لیول پہ جانا ہے۔ اور اگر یہی سوچا ہوا ہے کہ جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے، چل تو رہا ہی ہے نا، گزارا تو ہو ہی رہا ہے، کون سا کسی نے آگے کہنا ہے کہ آپ اس سے بہتر کریں، آپ اس سے اگلے سٹیپ پہ جائیں، کسی نے بھی نہیں کہنا، چل رہا ہے چلتا رہے۔ یہ تو ہماری اپنی ارج ہونی چاہیے، اندر سے ہمارے ہو کہ نہیں مجھے بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے۔ اور اگر آپ مطمئن ہو چکے ہیں نا تو پھر بیٹرمنٹ نہیں آ سکتی۔ دیکھیے ہمارا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہم رہنا پسند کرتے ہیں کہ جو چیزیں آرام سے بس ہو جائیں، جہاں پہ کوئی بھی نہ مجھے کچھ کہے، جہاں پر میرا دل بھی جلدی مان جائے، جہاں پہ مجھے کچھ بھی ذرا خاص ایفرٹ نہ کرنی پڑے، جہاں پہ تربیت پہ بھی گراں نہ گزرے، جہاں پہ کوئی مذاق بھی نہ کرے، کوئی باتیں بھی نہ بنائے، بس اتنی حد تک میں کر لوں، بس میں اس پہ مطمئن ہوتی ہوں۔ اس سے آگے بڑھنا، اس کے لیے بہادری چاہیے ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں، جو واقعی سوچتے ہیں، ورنہ جیسے اگر شروع سے ماں باپ نے نماز پہ لگا دیا، بس پڑھتے جا رہے ہیں، ایک روٹین کی بات بن چکی ہے۔ اگر ایک عرصہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تھی، ہر دن ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں، بس اس پہ مطمئن ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کمفرٹ زون میں ہے، جہاں پر ہمیں اپنی کوئی چیز بھی قربان نہیں کرنی پڑتی، اور اس پر مطمئن بیٹھے ہیں، بس آرام آرام سے جینا چاہتے ہیں، بس کافی ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا پتا وہی چیز جو مجھے آج مشکل لگ رہی ہے کرنا، کہ میں کیسے کروں، یہ کیسے ہوگا، میرے پاس تو ٹائم نہیں، میرے پاس تو ایسے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا ہوگا۔ اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ خدشات آپ کو آ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یا میں کیسے کروں، تو یہ سوچ لیا کریں کہ کل کو ہو سکتا ہے یہی عمل ہے جو قیامت کے دن مجھے بچا لے جہنم کی آگ سے۔ ہو سکتا ہے یہی میری ایفرٹ، دل کو مارنا، ہمت کرنا، آگے بڑھنا، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، وہ میرے پر مہربان ہو جائے۔ کیونکہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایفرٹس دیکھنی ہے۔ جیسے میں نے بتایا، ایک بندہ نماز پڑھنے میں ہی اسٹرگل کر رہا ہے، ایک بندی حجاب لینے میں ہی اسٹرگل کر رہی ہے، ایک بندہ رزق حلال کمانے میں ہی اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو کئی لوگ بیسک چیزوں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے لیے وہی مشکل ہے،
اور وہ جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مشقت دیکھ رہا ہے کہ کتنی مشکل اٹھا کے یہ کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی کتنا مشکل تھا. کیونکہ ہر بندے کی اپنی سٹرگلز ہیں، ہر بندے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو بہت مشکل ہیں. وہ اپنے دل کو کتنا مار رہا ہے، وہ کتنے تانے سن رہا ہے. ایک بندہ ہے، اس کو سارے گھر کی سپورٹ ہے، اپنے ماحول کی سپورٹ ہے، دوسرے کو سپورٹ نہیں ہے، مگر وہ ان مشکلات میں بھی چل رہا ہے. وہ اس بیر منیمم کو بھی کرنے کی کوشش کے اندر کتنی زیادہ پریشانی اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ ہم سب کی سٹرگلز کو دیکھ رہا ہے، ہم سب کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے. ایک بندہ آرام سے کوئی چیز کر رہا ہے، دوسرے بندے کو کتنا اسی چھوٹے سے کام کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور وہ قدردان ہے، الشکور. وہ بہت قدر کرتا ہے انسان کی، انہی کوششوں کی تو قدر کرتا ہے. کتنا میرا بندہ اپنے آپ کو گھلا رہا ہے میرے ایک حکم کو ماننے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ یہ ایک عمل ہمارے کام آ جائے، ہو سکتا ہے وہ یہ ایک عمل ہمیں پار کرا دے. تو کبھی گیو اپ نہ کریں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ کافی کر لیا، کبھی یہ نہ سوچ کے بیٹھے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ کافی ہے. اللہ اکبر. دعائیں کرتے رہیں، بہتری کی طرف چلتے رہیں، تاکہ ہمارا جو خاتمہ ہو بالخیر ہو، وہ بھی نیکی پہ ہو، اور اس دن ہم مطمئن ہوں کہ اللہ، میں جتنا کر سکتی تھی نا میں نے پوری کوشش کر، کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا، کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. تو ابھی یہ کہنے کے لیے کافی ٹائم ہمیں لگے گا اور کافی محنت ہمیں کرنی. تو یہ رمضان کی محنت نہیں، ایک کنٹینیوس محنت ہے جو رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. لیکن کم از کم نیت اور ارادے تو آج کر سکتے ہیں. ارادہ کرنے پہ بھی اجر مل جاتا ہے. تو دیکھیں کہ کہاں کہاں میں نے امپروو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. آج سورہ کہف پڑھنے کا دن ہے. یہ سورت جب پڑھیں تو اس کی آپ جب آخری آیت پہ غور کریں گے نا تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، اس کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ پیسے بہت کما لے، اس کا سٹیٹس بہت ہائی ہونا چاہیے، اس کے پاس کوئی وزارت ہونی چاہیے، بہت بڑا صنعت کار ہونا چاہیے. کچھ بھی ایسا نہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس کو چاہیے وہ نیکیاں کما لے، نیک عمل کر لے. اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی اخلاص کے ساتھ کیا گیا نیک عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. اس چیز کو سمجھ لے وہ کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی، ہم سب سمجھتے ہیں نا، ہمیں سب کو یقین ہے نا، تو پھر اس کی تیاری کیا ہے؟ اس دن کی تیاری کو اینڈ میں اسی کے اوپر یہ سورت ختم ہوتی. یہی بات کہہ کے، یہی نصیحت کر کے اختتام کیا گیا کہ ہر جمعے کو ہم اس بات کو دہرا لیں کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ نیک عمل کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ ہے تیاری اس دن کی. تو یہ پلے باندھ لیں کہ نیکیوں کی پونجی ساتھ لے کے جانی ہے، اور اس کے لیے رمضان سے بہتر کون سا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ سوچیں. پھر اس صورت میں فتنوں کے دور سے گزرنے کے لیے بھی ہدایات ہے، کیونکہ ہم قرب قیامت کے دور میں رہ رہے ہیں، اور یہاں اس دور میں فتنے اتنے زیادہ ہیں، اتنے شدید ہیں کہ بارش کے قطروں کی طرح ہے واقعی، جیسے حدیث میں آتا ہے
ایک کے بعد ایک فتنہ، ایک کے بعد ایک فتنہ. اور ان فتنوں میں، ان آزمائشوں میں ہم نے کیسے چلنا ہے، پھسلنے سے کیسے بچنا ہے. کہیں ایمان کا فتنہ آ گیا تو اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اپنی کمفرٹ چھوڑ دینا، چاہے غاروں میں جا کے رہنا پڑے، ایمان پہ کمپرومائز نہ کرنا. مال کا فتنہ آ گیا تو ہمبل رہنا اور اپنی واپسی کو یاد رکھنا، کیونکہ مال کا فتنہ ایسا ہے، یہ وہ آزمائش ہے، انسان واپسی بھول جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک دن جانا ہے. یہ یاد رکھنا جو رب دینے والا ہے وہ راتوں رات سب کچھ برباد بھی کر سکتا ہے. پھر علم کی آزمائش آئے تو یاد رکھنا تم سے اوپر کوئی علم والا ہے تو کبھی تکبر نہ کرنا. علم کا تکبر بڑی جلدی آ جاتا ہے، میں بڑا علم والا ہوں. پھر ہر چیز بہتری کی وجہ سے، ہر چیز کے اندر ہر کام جو ہو رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، وہ بظاہر چاہے انسان کو برا نظر آئے، اس میں کوئی شر نظر آئے، چاہے وہ کسی کی موت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی خیر ہے. چاہے کوئی دنیاوی نقصان، مالی نقصان ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی خیر ہے. تو یہ چیزیں ہمیں یہ صورت سکھاتی ہے. اور اسی طرح حکومت اور اقتدار کی آزمائش آ جائے تو بھی اللہ کے آگے جھکے رہنا، کمزوروں کی مدد کرتے رہنا، کیونکہ یہ نشہ بھی بہت جلدی دماغ پہ چڑھ جاتا ہے اور انسان اس آزمائش کو سنبھال نہیں پاتا. تو آزمائشیں صرف ایمان کی نہیں ہوتی، آزمائش علم کی بھی ہوتی ہے، حکومت کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے. حکومت ملی، علم ملا، مال ملا، لیکن اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے. تو کوئی سمجھ کے پڑھے اس صورت کو، تو جہاں یہ فتنہ دجال سے بچاتی ہے، ہر فتنے سے باقی سارے چھوٹے فتنے ان سے بھی بچاتی. اور ہمارے دین نے ہمیں فتنوں کے زمانے میں بھی گائیڈنس دی ہے، کہیں پہ بھی چھوڑا نہیں ہے ہمیں تنہا. تو ہم لوگ پریشان تو بہت ہوتے ہیں کہ فتنے اتنے، مگر دیکھیں فتنوں سے بچنے کا بھی تو طریقہ ہمیں بتا دیا گیا. تو لہٰذا اس صورت کو سمجھ کے پڑھیے گا. اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی کرنے پر قادر، چاہے تو 300 سال سلا کے اور پھر جگا دے. اور آپ دیکھیں جب ہم دعائیں بھی کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلا دیا اور پھر اٹھایا تو وہ کھانا جو ذرا دیر باہر پڑا رہے تو سڑ جاتا ہے، وہ کھانا 100 سال بعد بھی فریش تھا. اور وہ گدھا جو شاید 40-50 سال زندہ رہ سکتا ہو، وہ ہنڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا. ایسے رب کے لیے کون سی چیز پھر ناممکن ہو سکتی ہے؟ جب دعا کریں اس بات کو یاد رکھ کے کریے. ہماری دعاؤں کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کر سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، وہ دلوں کو پھیر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے کرنی مشکل نہیں. اور وہ تو ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا، بڑا باحیا، بڑا قدردان ہے. اس کو حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خیر تھمائے بغیر لوٹا دے، یعنی اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے. یعنی جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو یاد رکھیے گا یہ ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹیں گے، یہ بھرے ہوئے لوٹیں گے. ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو دے کے ہی لوٹاتے ہیں.
تو ہم تو انسان ہیں جو خود فقیر ہیں، اور وہ جو غنی ہے، جو بے نیاز، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کیسے کسی کو خالی ہاتھ لوٹائے؟ جس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ جن کی انتہا کوئی نہیں، اور جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور جس کو کمی کا خدشہ نہیں کہ اگر دے دیا تو کم نہ ہو جائے، اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ تو لہذا یقین کے ساتھ مانگا کریں. اور آج کی دعا بھی اسی سلسلے کی ہے کہ ہم سب کچھ ہی مانگ لیں. دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ہم اکثر وہی کوشش کریں گے کہ ان دعاؤں کو کور کر لیں جو بہت ہی جامع ہیں، اور یہ دعا بھی دین کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی، اور آخرت کے لیے. اور اس میں انسان ہر ایک چیز کی اصلاح مانگ لیتا ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، اور اس کے اندر، دین کے اندر میری یعنی میرے معاملات ہیں، میرے معاملے کا جو یہ محافظ ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، میری دنیا کو بھی سنوار دے، اس کے اندر میری معاش ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَةَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، میری آخرت کو بھی سنوار دے، اس کی طرف میری واپسی ہے. وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ اللہ ہر دن خیر میں اضافہ ہوتا جائے. جو آج ہم نے ارادہ کیا نا کہ ہم نے بہتری کرنی ہے، ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، ہم نے آگے محنت کرنی، تو اللہ میری زندگی ایسی ہو کہ اس کے اندر مسلسل بھلائی میں ہی اضافہ ہو رہا ہو. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دیں، کہ برائی سے میں بچا رہوں، بچ جاؤں. وہ بہت جامع دعا ہے، سب کچھ ہی اس میں مانگ لیا، کیونکہ ہماری یہی تو ضرورت ہے، دین، دنیا اور آخرت. اور اسی طرح جمعے کے دن مردوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کو اچھی طرح غسل کرے، پھر جلدی اول وقت میں مسجد آئے، پیدل جائے، سوار نہ ہو، اور امام سے قریب ہو کے غور سے خطبہ سنے اور فضول بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. 1 دن کے روزے کا نہیں، 1 سال کے روزوں کا، اور 1 سال قیام اللیل کرتا. ہم سے 1 مہینہ روزے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، 1 مہینے کا قیام مشکل ہو جاتا ہے کہ آج کی راتوں میں قیام کرنا ہے ہمیں، اور کہاں 1 سال کا. ہر قدم پہ، وہ بھی جتنے قدم چل کے جائے گا اتنا ہی زیادہ، اتنے ہی سالوں کا ثواب مل جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ممکن ہو سکے جہاں پر بھی، تو وہ پیدل جائیں مسجد، اور جلدی چلے جائیں، اور قریب امام سے بیٹھیں اور غور سے خطبہ سنیں. اگر جلدی جائیں گے تو قریب بیٹھا بھی جا سکے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت ہی آسان عمل ہے، بہت بڑی نیکی کمانے کا. آج کا جو ذکر ہے وہ درود شریف ہے، درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھایا ہے، اور اس کی تاکید فرمائی کہ ہم نماز میں یہ درود پڑھا کریں. تو اس سے زیادہ اچھی کوئی درود کے کلمات نہیں ہو سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیں. لہٰذا آج کے دن کثرت کیجئے درود کی، کثرت. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.